بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن پوائنٹ۔ ڈیئر، آج بات کرتے ہیں JW فارم پر، ویزا پروسیس پر، ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن پر، اور ٹکٹ خریدتے وقت روٹ کے بارے میں کہ کس روٹ پہ آپ کے آنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ ڈیئر، اگر اس ٹائم آپ کو JW فارم ملا ہے تو آپ آفیشیل ای میل کا ویٹ کریں، اس میں آپ کو ایڈمیشن نوٹس آئے گا اور JW فارم آئے گا، وہاں پر بھی آپ کو آئے گا ایک بار، اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کے ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس آفیشیل ای میل تک آپ کو چاہیے کہ آپ آرام سے ویٹ کریں، کسی قسم کی زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے۔ آپ کا JW فارم اپلوڈ ہو گیا ہے، اٹ مین کہ آپ سلیکٹ ہے، بٹ ان کیس کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ چیز اپنے ساتھ ایز اے فیکٹر آف سیفٹی رکھ کے میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا۔ جن کو JW فارم نہیں ملا ہے ان کو میں یہ بتاؤں کہ آپ لوگ ویٹ کریں۔ پاسبل ہے کہ آپ کو ای میل پہ آ جائے، یہ بھی پاسبل ہے کہ ہر یونیورسٹی یا ہر ڈپارٹمنٹ والوں نے CSE پر اپلوڈ نہیں کیے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر یونیورسٹی کا رزلٹ بھی سیم دن پہ نہیں نکلتا۔ یہ JW فارم آن لائن اپلوڈ کرنا اس سال ہوا ہے اور اس سے پچھلے سال ہوا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آج کل رولز چینج ہوتے جا رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، تو یہ نیو ایکسپیرینس یہ لوگ آزما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو JW فارم کی بات ہو گئی کہ اس کا ملنا تو بہت ہی اچھے پازیٹیو سائن ہے سلیکشن کی طرف۔ نہ ملنا آپ کا ریجیکشن نہیں ہے، آپ ویٹ کریں فائنل ای میل، فائنل رزلٹ تک۔ ہاں، ایک بندہ ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہے، آپ کی یونیورسٹی کا ہے، ان کو سب کچھ چیزیں مل رہی ہے اور آپ کو نہیں مل رہے، پھر بندہ اس پہ سوچ سکتا ہے کہ شاید میں ریجیکٹ نہیں ہوں۔ اس وقت تک نہ سوچے جب تک آپ کو JW پہ آپ یہ ڈیسیژن نہ لے کہ آپ سلیکٹ ہے یا ریجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، JW کا آپ نے کرنا کیا ہے، JW اپنے پاس رکھیں، شاید آپ کو ای میل پر بھی آ جائے اور اس JW فارم پہ ایک ریڈ سٹیمپ ہو یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے، جو پہلے ہوتا تھا۔ اگر آپ کو یونیورسٹی سے نہیں آتا تو آپ یہی یوز کرو گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کی اٹیسٹیشن آپ سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ ہوپ فل ہے کہ آپ کی ایڈمیشن ہو رہی ہے، اب ویٹ نہ کریں، اب ٹائم اور ہے۔ تو ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ میٹرک اور FEC کی DMC، میری بات غور سے سنیں، DMC اور سرٹیفکیٹ بورڈ سے اٹیسٹ کریں، پھر IBCC سے اٹیسٹ کریں، اس کی بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو ڈگری ہے، جو بھی ہے، BS ہے، MA MSc ہے، MPhil ہے، اس کی ڈگری اور اس کا ٹرانسکرپٹ HEC سے اٹیسٹ پہلے اپنی یونیورسٹی سے اٹیسٹ کریں، پھر HEC سے اٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے میٹرک کے جو ڈاکومنٹس ہیں، FEC کے جو ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے، بیچلر ہے یا ماسٹر ہے، اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سب اکٹھا کر کے پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز موفا میں چلے جائے اور وہاں سے ان سب کو اٹیسٹ کریں۔ موفا کا فیس نہیں ہوتا، 10-15 روپے ہوتے ہیں، صرف 20 روپے۔ باقی HEC، یونیورسٹی، IBCC اس کا فیس ہے، لیکن آپ اپڈیٹڈ فیس چیک کریں کہ اپڈیٹڈ آج کل کیا ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنایا تھا وہ اب ایکسپائر ہو چکا ہوگا۔ اگر اب ایکسپائر نہیں ہے، اس میں کچھ دن باقی ہے یا مہینہ باقی ہے، تو جس ٹائم آپ ویزا کے لیے جاؤ گے جولائی میں، تو اس وقت یہ ایکسپائر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جب آپ موفا جاتے ہو تو ایسے ٹائم پہ جاؤ کہ ویزا آفس جانے کے لیے آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو۔ لیٹ سپوز آپ 10 دن بعد ویزا آفس جا رہے ہو تو تب آپ موفا آفس چلے جائیں، یا آپ 2 دن بعد ویزا آفس جا رہے ہو تو اس کے پہلے 2 دن آپ موفا آفس چلے جائیں۔ میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس سرٹیفکیٹ 3 مہینوں میں ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آج اٹیسٹ کریں، کیونکہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کو آپ نے موفا سے اٹیسٹ کروانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آج اٹیسٹیشن کروائیں اور ویزا تک وہ ایکسپائر ہو جائے۔ ویزا لگ جائے، اس کے بعد ایکسپائر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کیونکہ پھر آپ تو کا ویزا لگ گیا، وہ ویزا کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ضروری سٹیپ ہے جو آپ نے ابھی کرنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا ویزا لگ جائے تو ٹکٹ آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم طریقہ جو میں آپ کو، اور آسان طریقہ ہے، یہ ہے کہ آپ چائنا ساؤترن ایئر لائن جو ہے اس کے ذریعے آ جائے۔ وہ اس کا فائدہ یہ ہے، ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ چائنا میں سٹاپ کرتی ہے، جہاں بھی کرتی ہے چائنا میں ہی کرتی ہے، اور آپ کے پاس RMB ہوں گے، ہارڈ فارم میں ہوں گے یا سافٹ فارم میں ہوں گے، اس پر بعد میں ہم ویڈیو بنائیں گے کہ آپ نے RMB کس طرح لانے ہیں اپنے ساتھ یا کہاں سے خریدنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے وہ آن لائن آپ لے سکتے ہیں، صرف اکاؤنٹ بنائیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اب روٹ کا میں بتا رہا ہوں، آپ ایسا ٹکٹ لیں چائنا ساؤترن ایئر لائن کا، یا کوئی PIA بھی ہو سکتا ہے۔ PIA اس وجہ سے آپشن بہتر ہے کہ وہ اسلام آباد سے ڈائریکٹ بیجنگ آتی ہے، درمیان میں سٹاپ نہیں کرتی۔ اگر آپ امارات سے آتے ہیں، امارات ایئر لائن سے یا قطر ایئر لائن سے آتے ہیں یا ادر ایئر لائن سے آتے ہیں، تو آپ کو قطر میں یا ابوظہبی میں، دبئی میں سٹے کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو پھر ریال وغیرہ چاہیے ہوں گے، اور یہ پھر بہت لمبا روٹ اور مشکل بن جاتا ہے۔ تو یہ چائنا والا روٹ بیسٹ ہے، تو آپ اس کو پریفر کریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور اس روٹ پہ آ جائیں کہ آپ چائنا ساؤترن ایئر لائن کو، آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ آپ جس یونیورسٹی آ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں جو بندہ موجود ہو اس سے روٹ ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو پرائس وغیرہ بتاؤں گا، آپ کو ایکسیپٹیبل تھے میں آپ کے لیے ٹکٹ خرید لوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ یہ ہے، قطر ایئر لائنس کی ویب سائٹ پہ گوگل پہ جائے، اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہو، ای میل سائن اپ ہو جاتے ہو، تو آپ کو پرومو کوڈ مل جاتا ہے جس میں ڈسکاؤنٹ کا وہ آ جاتا ہے آپشن، تو وہ والا کوڈ آپ یوز کر کے ٹکٹ خرید سکتے ہو، اس پہ ڈسکاؤنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امارات کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ خود خرید سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ATM کارڈ ہو، وہ ATM کارڈ جس سے پیمنٹ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل، جس پہ ویزا کارڈ لکھا ہوتا ہے تو اس سے ہو سکتی ہے۔ یہ آسان چیز ہے، آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ PIA آفس جا کر ٹکٹ خریدیں۔ PIA آفس جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سامان اپنے ساتھ لا سکتے ہو، زیادہ سامان، یہ ایک آپشن ہے PIA والے آپشن میں، اور وہ سستا بھی ہوتا ہے اور ڈائریکٹ بیجنگ آتا ہے۔ باقی آپ کی چوائس ہے، میں جو آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، میں چائنا ساؤترن ایئر لائن آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ ایک تو کینسل ہونے کا چانس نہیں ہوتا، دوسرا ڈائریکٹ چائنا آتا ہے، PIA بھی ڈائریکٹ چائنا آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب PIA ڈائریکٹ بیجنگ جاتی ہے۔ آپ نے کسی اور سٹی جانا ہے تو پھر آپ کو فاسٹ ٹرین لینا ہوگا، ان چیزوں پہ پھر بعد میں ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ فاسٹ ٹرین لینا، ٹیکسی لینا، یہ چیزیں بالکل مشکل نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم پہنچ جائے، رات کے 2 بجے ہو، دن کے 2 بجے ہو، یہ چیزیں یہاں پہ مشکل نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی سٹی سے کسی بھی سٹی کو کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف اب ضروری چیز جو ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن، JW فارم آپ آن لائن چیک کریں CSC پورٹل پہ، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں۔ اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ ڈسپوائنٹ نہ ہو اور ویٹ کریں فائنل ای میل کا۔ اگر وہاں پہ JW موجود ہے پھر بھی آپ فائنل ای میل کا ویٹ کریں، ای میل سب کچھ ہوتا ہے، ای میل کے بغیر آپ کی سلیکشن اور ریجیکشن کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہے چائنا آتے وقت، اس پہ ٹائم ٹو ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا جو ہی ٹائم ملے۔ ہمارے لاسٹ دن چل رہے ہیں اپنے ڈگری کے، تو مصروفیات زیادہ ہے، تو ویڈیو گراؤنڈ میں ہوگی، راستے میں ہوگی، کہیں پر بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بیک گراؤنڈ کو مائنڈ نہ کریں کہ مطلب میں چلتا پھرتا یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کوآپریشن۔